अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में और आपके साथ रिजवान अली अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज होने वाले अहम इवेंट्स, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। मौसमी तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जिनको शदीद चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान ने इस साल भी शदीद सैलाब का सामना किया और अभी तक सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली के इक़दाम जारी हैं। गो कि सैलाब का पानी तो उतर गया है, लेकिन जो इक़दाम हैं वो जारी हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में आइंदा बरस 2026 में मानसून की तैयारी के अहकाम दिए हैं। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से हिदायत दी हैं कि अभी से तैयारी की जाए ताकि आने वाले मानसून से कबल हम जानी और माली नुकसान से बच सकें और वो तमाम इक़दाम किए जाएँ। इस मौके पर वज़ारत मौसमी तब्दीली की जानिब से कलील मुद्दती मनसूबा पेश किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इसकी मंजूरी दी और इसके साथ साथ जो अहम पेशरफ्त है वो ये कि वज़ीर आज़म ने इस हवाले से हिदायत दी हैं कि तमाम सूबाई हुकूमतें मिलकर इस मनसूबे की तकमील के लिए मरबूत इक़दाम करें, राब्ता है वो फ़ाल हो ताकि इस हवाले से जो इक़दाम हैं वो मौसर और बर वक्त हो सके। इसके साथ साथ जो एक अहम चीज़ थी वो तमाम ज़िली सतह पर और तहसील लेवल पर भी अर्ली वार्निंग सिस्टम का निफाज है उसको फ़ाल बनाना है ताकि तहसील सतह पर भी सैलाबी सूरत हाल के हवाले से अर्ली वार्निंग सिस्टम के ज़रिए सैलाब से या फिर कुदरती आफात से निमटने के लिए बर वक्त इक़दाम किए जा सकें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर मौसमी तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि आइंदा 200 दिनों में हमें मरबूत इक़दाम करने हैं ताकि मौसमी तब्दीली से हम बच सकें। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार के दौरा मॉस्को के हवाले से, जहाँ पर पाकिस्तान नुमाइंदगी की, न सिर्फ पाकिस्तान की नुमाइंदगी की बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर भी किया। मौसमी तब्दीली हो, इलाकाई रवाबित हों, तिजारती मुआशी इस्तेहकाम हो। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने इस दौरे के दौरान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत कौंसिल इजलास में शिरकत की, अहम और कलीदी खिताब किया और इस खिताब में उन्होंने पाकिस्तान के प्लान्स के हवाले से, पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हवाले से तमाम रुकन ममालिक को आगाह किया और उसको उजागर किया। पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान राब्ताकारी चाहता है, पाकिस्तान तरक्की चाहता है, पुरअमन बकाए बाहमी के ज़रिए पाकिस्तान आगे बढ़ना चाहता है। और इस हवाले से शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत कौंसिल इजलास ने जो फ़ैसले किए हैं उन फ़ैसलों के ज़रिए उनको अमली सूरत में लेके आने के लिए जो इक़दाम हैं उसकी पाकिस्तान ने हिमायत भी की। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे DGISPR की अहम नशिस्त के हवाले से। उन्होंने एक अहम नशिस्त की है कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा के साथ। पाक फ़ौज की जानिब से इस वतन अज़ीज़ की सलामती के लिए दी जाने वाली कुर्बानियाँ और दहशत गर्दी के नासूर के ख़िलाफ़ जो इक़दाम किए जा रहे हैं उस हवाले से उन्होंने उस पर रोशनी भी डाली। इस मौके पर तलबा और असातिज़ा ने कहा कि पाक फ़ौज वतन अज़ीज़ की सलामती के लिए, इसके वक़ार के लिए कुर्बानियाँ पेश कर रही हैं। हम पाक फ़ौज के शाना बशाना हैं। मार्का हक़ में पाकिस्तान को मिलने वाली शानदार कामयाबियों पर भी खिराज तहसीन पेश किया गया असातिज़ा और तलबा की जानिब से। और DGISPR की इन मीटिंग्स नशिस्त के हवाले से भी हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। और साथ ही साथ हम जिक्र करते हैं रावलपिंडी के तमाम शहरियों के लिए निहायत अहम डेवलपमेंट फ़ेज़ 2 इलेक्ट्रिक बसेस का शुरू हो गया है और इसमें बसें फ्राहम की जा रही हैं रावलपिंडी के मुख्तलिफ रूट्स के लिए। इलेक्ट्रो बसें जहाँ पर ये मौसमी तब्दीली के लिए इंतहाई अहम है, साफ़ माहौल की फराहमी के लिए इंतहाई अहम है। वहाँ पर वो तमाम लोग हमारी सोसाइटी के वो सेगमेंट्स जो कि महरूम रह जाते हैं किसी न किसी तरह से सफरी सहूलियत ना होने की वजह से, उनकी आसानी के लिए ये बसेस फ्राहम की जा रही हैं। इस तकरीब से खिताब किया वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने और हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी के हवाले से उन्होंने जिक्र किया मुस्लिम लीग नून की इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के हवाले से और इसके साथ साथ जो तरक्याती प्रोग्राम्स है उस हवाले से जिक्र किया। ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट की मद में, सड़कों की मद में, बल्कि इसके साथ साथ जो सेहत सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं, तालीम के हवाले से जो सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं, अभी तक जो मनसूबे पाया तकमील तक पहुँच चुके हैं उनका जिक्र किया उन्होंने। साथ साथ वो मंसूबे जो फ़ाल हो चुके हैं और उनका इफ्तिताह होना बाकी है उसका जिक्र किया मरियम नवाज़ से। साथ ही साथ मरियम नवाज़ ने यह भी कहा कि पंजाब में कोई सड़क ऐसी नहीं होगी जो टूट फूट का शिकार होगी। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि तलबा के लिए, ख़वातीन के लिए, बुज़ुर्गों के लिए और वो लोग जो खुदा न खासा किसी न किसी माजूरी का शिकार हैं उनकी सहूलत के लिए इलेक्ट्रो बसेस में व्हील चेयर भी फ्राहम की गई है। साथ ही साथ ख़वातीन को हरासगी का सामना रहता है
دوران سفر. تو اس کے لیے الیکٹرو بسز میں کیمرے موجود ہیں, مانیٹرنگ کی جائے گی اور خواتین محفوظ سفر کر سکیں. یہ تمام طرح معاملات ہیں جن پر آج ہم پروگرام میں بات کریں گے. اپنے پروگرام میں موجود اور اپنے پروگرام میں شامل اپنے مہمانوں کا ہم آپ سے تعارف کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کریں گے لاہور سے ذوالفقار علی مہتو صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے, جبکہ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اعجاز صاحب, ماہر موسمیاتی تبدیلی ہیں, اور قربان بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں, سینئر تجزیہ کار ہیں. اون شیرازی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے ذریعے موجود ہوں گے. اون شیرازی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم آغاز کرتے ہیں, چونکہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے. ڈاکٹر اعجاز صاحب, ابھی مانسون اور جو سیلاب آیا ہے اس کے بعد بحالی کے اقدامات جاری ہیں, لوگوں کو بسایا جا رہا ہے. جو انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے, ہم نے دیکھا کہ جلال پور پیروالا میں موٹر وے کی بحالی کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور وہاں پر کام تیز رفتاری سے جاری ہے. اگلے سال کی تیاری اور ابھی سے اس کے لیے نہ صرف فیصلہ کرنا بلکہ منصوبہ بندی کا آغاز کر دینا, قلیل مدتی چھوٹے چھوٹے منصوبے بنانا, یہ کتنا ضروری ہے اور ان منصوبوں میں کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے؟ جی بہت مہربانی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت انتہائی اہم قدم ہے کہ ہم نے ذرا لانگ ٹرم سوچنے کی جو ہے وہ ضرورت کو محسوس کیا, کیونکہ ہمارے ہاں جو ابھی تک مسئلے جو رہے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ مونسون جو ہے وہ جولائی اگست میں شروع ہو جاتا ہے اور ہم جون میں سوچتے ہیں کہ یہ جو ہے جو ہمارا ڈرینیج سسٹم ہے اس کو بہتر کر لیں, جو ہمارے نالے ہیں ان کو صاف کر لیں. تو وہ پھر جتنی دیر میں ہم تیاریاں پکڑتے ہیں اتنی دیر میں وہ نقصان جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم لانگ ٹرم پلاننگ جو ہے وہ کریں. طویل مدت کی پلاننگ جو ہے وہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے. 2010 کے بعد اگر تیاری یہ ہو چکی ہوتی تو شاید 2022 اور 25 میں جو نقصانات ہوئے ہیں وہ اس طرح شاید نہ ہوتے, کیونکہ ہم پہلے سے تیار ہوتے. اب جو اس وقت جو ضرورت اسی چیز کی ہے کہ یہ جو بھی پلاننگ ہوئی ہے اس کو جس طرح جو کوارڈینیشن ہے صوبوں کے درمیان, کیونکہ یہ بڑا اہم نہ صرف یہ ہے کہ صوبے بلکہ ڈسٹرکٹ لیول تک جو ہے, بعض جگہوں پہ تو دنیا میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ویلی لیول پہ یا دیہاتی سطح تک جو ہے منصوبہ بندی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی قطع کلامی کہ جو سیلاب جس طرح کی صورتحال ہمیں 2010 میں 2012 میں یا ایون 2022 میں جو پیش آئی تھی, 2025 بالکل مختلف تھا. جس قدر جتنی شدید اور کم وقت میں زیادہ بارشیں ہوئی ہیں تو چیلنج ڈیفرنٹ ہو گیا ہے. اب دیکھیں جب بھی پلاننگ ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ولیج لیول سے شروع کرتے ہیں. ولیج لیول جو پلاننگ ہوتی ہے اس میں نہ صرف یہ کہ سیلاب بلکہ اور بھی جو ڈیزاسٹر ہو سکتے ہیں, کیونکہ کلائمیٹ چینج سے منسلک جو بھی چیزیں ہیں وہ صرف سیلاب نہیں بلکہ اور بہت ساری, جس طرح اگر ہم کراچی میں بات کریں تو ہیٹ ویو کی ہمارے پاس جو ہے وہ ایشوز ہیں. ناردرن ایریا میں اگر ہم دیکھیں تو گلوف کا فنومینا جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے دن بدن. اسی طرح بہت سے ایسے علاقے ہیں جس میں سیلاب کے دوران میں ڈراؤٹ کی سٹیج پہ ہم تھے. تو وہ جو پلاننگ ہے وہ آپ کو ہر سطح پہ کرنے کی ضرورت ہے, اور ہر طرح کے جو ڈیزاسٹر ہو سکتے ہیں خاص طور پر موسمیاتی تبدیلی سے ریلیٹڈ, وہ ان کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور وہ ولیج سے لے کے ٹاؤن سے لے کر پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ, پھر پروونشل لیول پہ جو ہے وہ اس کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے. ورنہ پھر یہ ہے کہ جو بھی اقدامات ہم کریں گے, خاص طور پر اگر ہم دیکھیں جیسے ارلی وارننگ سسٹم ہے, ارلی وارننگ سسٹم جو شہر کی سطح پر شاید اتنا مؤثر نہ ہو جتنا کہ دیہات کی سطح پر مؤثر, کیونکہ آپ نے جو ریسکیو کرنا ہے, ایویکویشن کرنی ہے, جو بھی آپ نے فیسلٹیز دینی ہے, جو فوڈ ہے, جو بھی ٹریٹمنٹ ہے, فرسٹ ایڈ ہے, یہ ساری آپ نے وہ لوکل سطح پہ جو ہے دینی ہے. تو وہاں سے جب آپ پلان ڈیولپ کریں گے تو آگے جو باٹم اپروچ جب تک نہیں ہوگی تو شاید ہم وہ جو نقصان جن کمیونٹیز کو ہو رہا ہے اس تک نہ پہنچ سکیں. بالکل صحیح. تو وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں سے شروع کریں اور آگے تک لے کر جائیں. پھر یہ ہے کہ آپ کی جو آفات ہیں, جو بھی کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ, گلوبل وارمنگ سے ریلیٹڈ جو جتنی بھی آفات ہیں ان سب کی تیاری کی ضرورت ہے. صرف سیلاب جو ہے وہ ایک ایسپیکٹ ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ابھی جو سب سے بڑا چیلنج اس وقت درپیش ہے ہمیں وہ ایئر کوالٹی انڈیکس کا ہے اور صاف ہوا کا. اسموگ ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے. ذوالفقار علی مہتو صاحب آپ لاہور میں موجود ہیں, وہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. لاہور میں اسموگ کو کم کرنے کے لیے, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے باقاعدہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مدد لی جا رہی ہے. اسموگ گنز وہاں پر موجود ہیں, مختلف اقدامات کیے گئے ہیں. آج جو فیصلہ ہوا ہے, آج جو اجلاس ہوا ہے وزیر اعظم کی زیر صدارت, اس اجلاس کی اہمیت کے حوالے سے آپ کیا کہیے گا؟
دیکھیے اس اجلاس کے اندر جو آج پرائم منسٹر پاکستان نے جو منظوری دی ہے وہ 3 منصوبوں کی، ایک تو شارٹ ٹرم ہے جو 200 دنوں میں وزیر صاحب نے بتایا کہ مکمل ہوگا، ایک مڈ ٹرم ہے جو 2 سے 3 سال ہے، اور ایک لانگ ٹرم ہے 5 سال۔ میں ذرا آپ کو نا رضوان پیچھے تھوڑا سا ماضی میں لے جانا چاہتا ہوں۔ 2019 کی بات ہے جب ہمارے ہاں ایک نیشنل فلڈ پلان 4 کے نام سے ایک منصوبہ بنا، 10 سالہ منصوبہ تھا اور اس کو 332 ارب روپے اس پہ خرچ ہونے تھے۔ اس منصوبے کے تحت یہ جو گلوف کا فنامنل ہے اس کو جو ہے وہ اس کو ہم نے ٹھیک کرنا تھا، پھر جو سمندر اوپر چڑھ رہا ہے زمینوں پہ سندھ میں اس کو دیکھنا تھا، پھر ہم نے جو ڈراؤٹ ہے، جو ہیٹ ویوز ہیں، ان سب کا مقابلہ کرنا تھا، اور اس کے لیے جو ریلوے ٹریک ہے اس کا بھی بندوبست ہونا۔ یہ ایک کمپریہنسو پلان تھا، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت کی حکومت یہ پلان بنا کے تو بھول گئی، اس کے بعد اس کو ٹوٹو میں کر دیا، فلڈ میٹیگیشن پلان کے نام سے ایک 80 ارب کا پلان بنا کے سارا کھانا خراب کر دیا۔ اب میں آتا ہوں کہ یہاں پہ جو اس وقت صورتحال ہے، دیکھیں 52 گلیشیئر جو ہیں گلوف کی وہ صورتحال بن سکتی ہے جو ہمارے شمالی علاقہ جات میں ہے، جو کے پی کے اوپر والے پہاڑوں میں ہے۔ یہ ایسے بم ہیں جو اگر پھٹتے ہیں تو نیچے بہت ساری تباہی کرتے ہیں، تو ان کو ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے سنبھالنا ہے۔ اسی قسم کا ایک گلوف جو ہے مجھے یاد ہے کہ 2010 میں شاید جب ہم بھاشا ڈیم کی وہ تھور جھیل تھی، تھور نالا تھا، اس میں آیا اور جو وہاں پہ کلونی بنی تھی وہ ساری کی ساری اڑا کے لے گیا۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو آج پرائم منسٹر نے پلان بنایا ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ارلی وارننگ سسٹم کی انٹیگریشن ہو جائے گی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ 2023 میں یہاں پہ ستلج میں جو انڈیا نے پانی چھوڑا تو نہ وابڈا کو پتا تھا، نہ پنجاب اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو پتا تھا، نہ فلڈ کمیشن کو پتا تھا کہ یہ کتنا پانی ہے۔ تو بعد میں یہ آپس میں فیصلہ کر رہے تھے اور پھر بار بار اپنی ویب سائٹ پہ تبدیلیاں کر رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انٹیگریشن ہے جس کے تحت سب سے پہلے تو اسسٹنٹ کمشنر کو پتا چلے گا کہ اس کے پاس کون سی آفت ہے، کتنی ہے۔ دوسری ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت پہلے شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ کوئی منصوبہ صرف مانسون کی میٹیگیشن کا نہیں ہے رضوان، یہ منصوبہ ہے پاکستان کے اندر۔ اب یہ جو آفات کا جو دورانیہ ہے وہ بڑھ کے 8 مہینوں تک چلا گیا ہے، تو یہ 8 مہینوں کی پلاننگ ہوگی۔ اس میں ڈراؤٹ کا بھی ہوگا، اس میں فلڈ اور مونسون کا بھی ہوگا، اس میں جو انڈیا پانی چھوڑتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سال یہ ہوا یہ کہ ستلج اور راوی دریا جو ہیں وہ انڈیا کے پاس ہے، وہ ہمارے نہیں ہے انڈر دی انڈس واٹر ٹریٹی، لیکن ان دونوں دریاؤں میں بھی اور چناب میں بھی مل کے 23 لاکھ کیوسک پانی آیا۔ 23 لاکھ کیوسک پانی جو ہے وہ آپ اندازہ کیجئے کہ اس نے کیا تباہی کرنی تھی، لیکن اللہ کا شکر یہ ہوا کہ وہ تھوڑے سے وقفے کے ساتھ 24 گھنٹے 36 گھنٹے کے وقفے کے ساتھ یہ دریا بہتے رہے، ورنہ پنجنل کے مقام پہ جب یہ پانی آتا تو یہ 15-20 لاکھ کیوسک ہوتا تو یہ سارے ہمارے براج اڑا دیتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں پلان کرنا ہے۔ مصدق ملک صاحب نے آج جو بنایا ہے، پلان بنایا ہے، وہ بہت ہی بر وقت ہے اور اس کے اوپر پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے اچھی بات اس میں یہ ہوئی ہے کہ 3 مہینے کے بعد ہر سماحی میٹنگ جو ہوگی وہ پرائم منسٹر لیں گے، ہر مہینے کی میٹنگ جو ہے وہ منسٹرز کی میٹنگ ہوگی، اور ہر ہفتے جو کلائمیٹ چینج کی منسٹری ہے ہماری، وہ جو نے امپلیمنٹیشن کرنا ہے، امپلیمنٹیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوگی۔ تو وہ اللہ کرے کہ اس کے اوپر عمل ہو، اور ہمارا یہ جو اب یہ فیوچر ہمارا یہی ہے کہ ہم نے اس آفت سے نمٹنا نہیں ہے، ہم نے اس کے راستے سے ہٹنا ہے۔ ریلوے کے ٹریک بھی بچانے ہیں، گلوف سے ہم نے اپنے خیبر پختونخوا کے اور جو شمالی علاقہ جات ہیں ان کے پاپولیشن کو بھی بچانا ہے۔ یعنی کچھ 4,500 لوگ شہید ہو گئے ہیں ان میں، یہ بہت بڑا فگر ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور صرف اپنا رضوان جو 2022 کا فلڈ تھا اس میں 30 سے 40 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ ابھی یہ جو 2025 کا فلڈ ہے یہاں پنجاب کے اندر کوئی 20 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے اراضی جو ہے وہ فصلیں کھڑی تباہ ہوئی ہیں، کسان بیچارے بڑے ان کی بربادی ہوئی۔ ہمارے لیے ویٹ کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اگانے کا۔ تو یہ سارے کا سارا پاکستان نے ہنگامی بنیادوں پہ کرنا ہے اور پوری قوم یہ آپ نے اچھی بات کی ذوالفقار علی صاحب کہ ہمیں اس کا مقابلہ نمٹتے تو ہم رہے ہیں، جب بھی سیلاب آیا ہے اس کے بعد قوم نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا، اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے۔ پاکستان ان چیلنجز سے نہ صرف نکلا ہے بلکہ پاکستان واپس استحکام کی جانب بھی آیا ہے۔ لیکن اب مستقبل میں جتنی شدت یہ موسمیاتی تبدیلی اختیار کرتی جا رہی ہے، ہم نے اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے، ہم نے اس فہرست میں سے نکلنا ہے، ایسے اقدامات کرنے ہیں کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے محفوظ بنایا جا سکے۔ اب صوبائی حکومتوں کے حوالے سے بھی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ صوبائی حکومتیں مربوط
روابط قائم رکھیں اور اس حوالے سے جو منصوبہ بندی ہے اس پر عمل درآمد. قربان بلوچ صاحب, صوبائی حکومتوں پر ذمہ داری عائد ہو گئی, اس کے ساتھ ساتھ جیسے ذوالفقار علی مہتو صاحب بتا رہے تھے کہ اب سماحی میٹنگز بھی ہوں گی, پھر مربوط ایک روڈ میپ دے دیا گیا ہے کہ ہم نے 200 دنوں میں کیا اچیو کرنا ہے, پھر اس کے بعد ہم نے مڈ ٹرم منصوبے میں کیا اچیو کرنا ہے, اور لانگ ٹرم جو 5 سال کا منصوبہ ہے اس میں ہم نے کیا کیا اقدامات ہیں جن کو اچیو کرنا ہے, کون کون سے ٹارگٹس ہیں جو ہم نے حاصل کرنا ہے. اب صوبوں کی ذمہ داری یہاں پر کیا بنتی ہے؟ بہت شکریہ رضوان. اہم میٹنگ تھی آج وزیر اعظم کی صدارت میں موسمی تبدیلیوں کے حوالے سے اور مونسون میں جو سیلاب آتے ہیں اور جو تباہی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میٹنگ میں جس کے حوالے سے موسمی جو تبدیلیوں کے حوالے سے وفاقی وزیر ہیں ڈاکٹر مصدق ملک, انہوں نے ایک پریس بریفنگ کی, میں وہاں موجود تھا. جو میں وہاں یہ سمجھ پایا ہوں تو اس میں 2-3 کلیئر میسیج تھے. ایک تو وزیر اعظم کی طرف سے کلیئر میسیج تھے کہ اب یہ کافی نہیں ہے کہ اسلام آباد کو اطلاع دی جائے کہ سیلاب کی صورتحال بن رہی ہے اور اس کے بعد یہ قدرتی آفات ہے, یہ موسمی تبدیلی ہے, جو کچھ ہوا ہو گیا. اب ایسا نہیں ہوگا. اب یہ ہے کہ جو بھی جس علاقے میں جو علاقہ متاثر ہو رہا ہے اس علاقے کے لوگوں کو, ان کے انتظامیہ کو اور ان کو اطلاع دینی ہے, اور یہ بر وقت اطلاع دینی ہے. جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو تیار رہنا ہے اور ان کو جو بھی سیلاب کے حوالے سے, بارشوں کے حوالے سے وقت پر لوگوں کو اپڈیٹ کرنا ہے. اب جو کچھ ہوا ماضی میں اس کے حوالے سے 3-4 اہم پوائنٹس فکس ہوئے. ایک تو یہ ہے کہ جو تباہی ہوئی ہے 2010 سے لے کے ابھی تک, جس کی وجہ سے ملینز لوگ, ایک اندازہ یہ ہے بقول ڈاکٹر مصدق ملک کے 4 کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے, اور خاص طور کے بچے سے ہیلتھ کے حوالے سے. اب اسٹریٹجی یہ بنی ہے کہ جو نقصان ہوا ہے اس کو فکس کرنا ہے, اس کے بعد اس کو وسیع کرنا ہے, اور اس کے بعد جو منصوبے ہیں وہ نئے سرے سے تعمیر کرنا ہے, تاکہ آنے والے دنوں میں مستقبل میں جو سیلابوں کی وجہ سے, بارشوں کی وجہ سے, جو دریائی سیلاب ہیں ان کی وجہ سے لوگوں کا اور انفراسٹرکچر کا نقصان نہ ہو. اس کے حوالے سے 5 سالہ جو پلان ہے یہ میرے پاس موجود ہے, اور میں پریس کانفرنس میں گیا بھی تھا. اس میں سارے ڈیٹیلز ہیں کہ 2010 سے لے کے ابھی تک کتنی تباہی ہوئی ہے, اور 4 صوبوں میں, اے جے کے میں, جی بی میں, اور اب کیا ہونا ہے. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں طے کی گئی اس میں جو بڑی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم بات ہے کہ اس سارے پلان کو وزیر اعظم میاں شہباز شریف خود مانیٹر کریں گے, خود اس کی نگرانی کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ جو شہروں میں جو صورتحال جو رین کی وجہ سے, بارشوں کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال بنتی ہے, سی انٹروین کی وجہ سے جو سیلاب کی صورتحال بنتی ہے, دریاؤں اور جو پانی کے نیچرل گزرگاہ ہیں وہاں آبادیاں بنتی ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں, یہ ساری چیزیں ان کو روکنا ہے. اور وفاقی حکومت اب صوبائی حکومتوں سے مشاورت کرے گی اور ان جو فکس کرے گی پلان کو, اور اس کے بعد یہ پلان جو ہے جو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 240 دنوں پر محیط ہوگا, اس کے حوالے سے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو ایک بریفنگ دے دی جائے گی جو حکمت عملی کے حوالے سے ہوگی. اس کے بعد اس پر جو عمل درآمد کا ایک سلسلہ ہوگا وہ شروع ہوگا. اب جو جیسے کہا جا رہا ہے کہ ساری دنیا میں قدرتی آفات آتے ہیں, موسمی تبدیلی, اور پاکستان اور یہ خطہ میں سمجھتا ہوں کہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. نہ صرف گرمیاں بڑھی ہیں, آج جو بریفنگ ہوئی ہے اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سردیاں ان میں بھی شدت آتی جا رہی ہے, بہت ساری چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہیں تیزی سے. تو اب لوگوں کو بچانا بھی ہے, لوگوں کو ایڈوکیٹ بھی کرنا ہے, اور لوگوں کو جو پلان جو حکومت کا, صوبائی حکومت کا, وفاقی حکومت کا ہوگا, اور خاص کر کے سیلاب سے متعلقہ ادارے جیسے فیڈرل فلڈ کمیشن ہے, این ڈی اے میں ہے, صوبوں میں جو ادارے ہیں, ان سب کو ایک جوڑنا ہے ایک ساتھ, تاکہ جو پلان بنے وہ پائیدار بھی ہو اور لوگوں کا اور ریاست کا نقصان بھی نہ ہو. بالکل صحیح. اون شرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سید اون شرازی, اس اہم میٹنگ کے حوالے سے جو فیصلے کیے گئے ہیں ان کے خاص طور پر جو پلان کیا گیا ہے, روڈ میپ واضح کیا گیا ہے, سٹیپ بائی سٹیپ
मौसमी तब्दीली के चैलेंज से हमें निमटना है और उसके लिए वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास की सदारत किया। उसमें वज़ारत मौसमी तब्दीली की जानिब से मंसूबा पेश किया गया। अब जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों पर है, ज़िलाई तहसील की हुकूमतों पर है। इसके साथ साथ अवामुन्नास की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हमें अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए, माहौलियाती तब्दीली से बचने के लिए इक़दामात करने होंगे। रिजवान, देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये खासा रहा है कि वो जब भी कोई इस तरह का डिज़ास्टर होता है तो उसके हवाले से जब काम करते हैं तो मुकम्मल जो है एक प्लानिंग के तहत चलते हैं और फिर इस अंदाज में हंगामी बुनियादों पे इकदामात किए जाते हैं कि आपने मिसाल देखी है पंजाब में जब वो सीएम थे तो डेंगू के खिलाफ, डेंगू ने जब पहली बार पंजाब पे हमलावर हुआ तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, पैनिक फैला। तो वजीर आजम ने फिर श्रीलंका मॉडल अपनाया। उस हवाले से श्रीलंका से भी माहिरीन आए और फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानब से बाकायदा तौर पे उस पे हफ्ते में 3-3, 4-4 इजलास होते रहे, रोजाना की बुनियाद पे भी बतौर सीएम उस वक्त वजीर आजम जो है इसकी ब्रीफिंग लेते रहे। तो अब ये जो मामला है इसके हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ बहुत ज्यादा कंसर्न है। उनका ये कहना है कि हर साल या दूसरे साल बाद फ्लड से जो हमारी इकॉनमी और खास करके जो किसान को नुकसान पहुंचता है वो नाकाबिले बर्दाश्त है और हमें कोई लॉन्ग टर्म मंसूबे बनाने हैं। हमें सिर्फ मैच ट्वीटों की हद तक नहीं रहना, जैसे एक 2019 वाले जो 10 साल प्लान की बात की जा रही थी महतो साहब की जानब से, तो हमें अमली तौर पे कदम उठाना है। और सबसे जो उनकी टीम में बेहतरीन लोग हैं उनमें से एक जो है वो मुसद्दक मलिक साहब हैं और उनको इस वजारत पे जो है वो बिठाया गया है। और मुसद्दक मलिक साहब इस हवाले से जो मुख्तलिफ फॉरन जो मुख्तलिफ किस्म के माहिरीन हैं उनसे भी राब्ते में है। तो ये आज वजीर आजम की जेर सदारत जो इजलास हुआ, मेरी जो इस हवाले से इंफॉर्मेशन है ये बिल्कुल फोकस रखा गया इन तमाम अमूर पे और वजीर आजम बड़े फोकस रहे। और वजीर आजम ने ये कहा है आज जो ब्यूरोक्रेसी है कि हमें बिल्कुल इस हवाले से 1 पॉइंट एजेंडा है और आने वाले दिनों में हमने इसको फॉलो अप करना है। बिल्कुल सही। और जब तक फॉलो अप नहीं होगा, अब सबसे बड़ा माजी में अगर हम देखते हैं मसला फॉलो अप है, प्लान तो बन जाते हैं, मंसूबा बन जाता है, मंजूर हो जाता है, अहकाम जारी हो जाते हैं, लेकिन फॉलो अप नहीं लिया जाता रहा, जिसकी वजह से चैलेंजेस दरपेश रहे। खैर ओन शराजी, हम इस पर बात आप आगे बढ़ेंगे, ब्रेक हमें लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे नायब वज़ीर आज़म के दौरे मॉस्को के हवाले से, जहाँ पर पाकिस्तान और SCO सरबराह हुकूमत कौंसिल के इजलास पे क्या हुआ उस पर बात करेंगे। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे नायब वज़ीर आज़म के दौरे मॉस्को के हवाले से। SCO सरबराह ने हुकूमत कौंसिल इजलास पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। ओन शराजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे थे। सैयद ओन शराजी, मॉस्को में होने वाली ये अहम इजलास, पाकिस्तान की नुमाइंदगी, पाकिस्तान का मौक़िफ़, ना सिर्फ मौसमी तब्दीली के चैलेंजेस बल्कि पाकिस्तान ने इलाके की सलामती के हवाले से पाकिस्तान ने जिस तरह से इक़दाम किए हैं, ख़ास तौर पर अगर दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दाम की बात की जाए, तिजारती राहदारियों की बात की जाए, मुआशी इस्तेहकाम की बात की जाए, और इसके साथ साथ दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, बड़े वाज़ेह दो टूक अंदाज में नायब वज़ीर आज़म ने वहाँ पर खिताब किया और पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान इस रीजन का एक बड़ा प्लेयर है और खास करके जो पाकिस्तान भारत के माबैन जंग हुई उसके बाद पाकिस्तान का कद पहले से ज़्यादा बड़ा है और सिर्फ रीजन के ममालिक ही नहीं बल्कि आलमी ताकतें, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो US हो या चाइना हो, वो पाकिस्तान को अब डिफरेंट नज़र से देख रहे हैं। आपने सऊदी अरब को देखा, सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान का मायदा हुआ, तो ये वो तमाम सिनेरियो है जिसमें पाकिस्तान एक बुनियादी किरदार अदा करता हुआ नजर आ रहा है। और आप डिप्टी वजीर आजम का अगर खिताब देखें इस मौके पे तो उसमें भी बड़े वाज़ेह तौर पे जिस अंदाज में उन्होंने बात की, ये वो मुदब्बिराना अंदाज है जिसमें एक जो जिम्मेदार स्टेट होती है, एक जिम्मेदार रियासत होती है, उसके करता धरता, उसके सरबराहान, उसके डिप्टी सरबराहान जो है जिस अंदाज में बात करते हैं। तो इस वक्त बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनमें दुनिया की नज़र पाकिस्तान की जानब है और पाकिस्तान उसमें अपना किरदार अदा कर रहा है। और जो डिप्टी वजीर आजम की मुलाकात हुई सदर प्यूटन के साथ, जो हैंड शेक हुआ, उसमें भी जो एक गुड जेस्चर का
मुजाहरा किया गया। और हमने देखा जब पाकिस्तान भारत के माबैन जंग थी तो उस वक्त भी भारत का ये ख्याल था कि रशिया जो है वो भारत की लाइन लेगा। थ्रू आउट रशिया और भारत के ताल्लुकात जो हैं वो अस्करी लेवल पे बड़े मजबूत थे, लेकिन पाकिस्तान की बेहतरीन जो खारजा पॉलिसी थी उसकी बुनियाद पे आपने देखा कि रशिया ने बिल्कुल प्रो भारत लाइन नहीं ली, बल्कि रशिया सेंटर में रहा और दोनों ममालिक के लिए एक जैसे जो है जुमले रशियन फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से कहे गए। तो मेरे ख्याल में ये एक वो चीज़ है जो हमें नजर आ रही है कि पाकिस्तान आलमी स्टेज पे जिस अंदाज में मौसर अंदाज में हिकमत अमली से अपनी डिप्लोमेसी को लेके चल रहा है, उसी का एक अंदाज जो है हमने डिप्टी वजीर आजम की वहां पे एक्टिविटीज में भी देखा है। बिल्कुल सही। जुल्फिकार अली मेहता साहब, पाकिस्तान ने जहां पर मार्का हक में मई में भारत को शिकस्त दी, दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने कामयाबी से मुख्तलिफ ऑपरेशंस कंडक्ट किए और दहशत गर्दी की कमर को तोड़ा। इसके साथ साथ फिर अफगानिस्तान की जानिब से होने वाली जारहियत के बाद पाकिस्तान ने वहां पर भी जवाब दिया और सबसे मौसर चीज़ पाकिस्तान के लिए सिफारतकारी रही। पाकिस्तान की सिफारती महाज पर जो कामयाबियां मिली हैं उसमें अब ये SCO का सरबराह हुकूमत इजलास, जहां पर रशियन क़यादत से भी मुलाकात हुई, मुख्तलिफ ममालिक की क़यादत से भी मुलाकात हुई, नायब वज़ीर आज़म की। पाकिस्तान का स्टांस बड़ा वाज़ेह और दो टोक तरीके से रखा गया है कि पाकिस्तान अमन चाहता है और हम अमन के ही ख्वाह हैं, लेकिन हमारे इस अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी हरगिज़ ना समझा जाए। दहशत गर्दी के खिलाफ अपने मुल्क की सलामती के लिए, अपने लोगों की हिफाजत के लिए पाकिस्तान के अस्करी इदारों से लेकर पाकिस्तान की हुकूमत तक तमाम के तमाम वन पेज पर हैं और एक ही फैसला है कि हमें दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करना है और माशी तौर पर मुस्तहकम होना है। देखिए, ये जो SCO हुई है इसके अंदर दो बहुत अहम इवेंट हुए। एक तो इवेंट ये हुआ कि वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने वहाँ जो तकरीर की वो SCO के बिल्कुल चार्टर के मुताबिक की। और SCO के बारे में मैं थोड़ा सा अर्ज़ करता चलूँ कि ये 42% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन का इलाका है जी बिल्कुल, और 24% ऑफ द जो वर्ल्ड एरिया है वो है, और 34% ऑफ द GDP इस इलाके के पास है। और ट्रेड में जो वर्ल्ड ट्रेड है उसके अंदर भी एक अच्छा खासा शेयर, तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। देखिए, इसमें अंदर जो प्रेसिडेंट प्यूटन से हमारे वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई उसके अंदर दो चीज़ें हुई। एक चीज़ तो ये हुई कि ये इत्तेफ़ाक़ राय नज़र आया है कि वज़ीर ख़ारजा ने ये कहा कि ना सिर्फ SCO के प्लेटफार्म से बल्कि हम इंटरनेशनल फोरम लाइक यूनाइटेड नेशन उस पर भी हम आपस में मिलके चलेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा साइन था वो इस हवाले से भी कि जो कल वहाँ पे सलामती कौंसिल में करारदाद मंजूर हुई है फ़लस्तीन के बारे में और गज़ा के बारे में, उसमें सोवियत यूनियन ने या अपना साबिक सोवियत यूनियन रशियन फेडरेशन ने एक करारदाद अपनी पेश कर दी थी सदर ट्रंप की करारदाद के ऊपर, लेकिन बाद में उन्होंने वीटो नहीं किया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की और इस्लामी मुल्कों के इत्तेहाद की कि ये करारदाद वीटो नहीं हुई और गज़ा के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो मिल के एक मंसूबा आगे बढ़ा है। दूसरी बात ये कि हमारे इसहाक़ डार साहब ने जो SCO का चार्टर है वो है कि हम टेररिज्म को, सेपरेटिज्म को और जो है वो इंतहा पसंदी को हम ये ख़त्म करेंगे। तो ये चार्टर था और इसहाक़ डार ने इसके लिए जो मंसूबा वहाँ पेश किया, उन्होंने कहा कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड कॉरिडोर होने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक SCO बैंक होना चाहिए, SCO इन्वेस्टमेंट फंड होना चाहिए और एक SCO यूनिवर्सिटी का एक नेटवर्क होना चाहिए। तो ये वो मंसूबे थे जो इस चार्टर के अंदर आते हैं, जो बायलैटरल ट्रेड को भी आगे बढ़ाते हैं और अमन सलामती को आगे लेकर चलते हैं। लेकिन वहीं पे ही रिजवान साहब जो जयशंकर हैं वज़ीर ख़ारजा इंडिया के, उन्होंने अपनी जो है वो अपनी ही बातों को खुद निगेट किया अपनी जो है वहाँ पे तकरीर के साथ। अब उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो बिलीव करता है, स्ट्रांगली बिलीव करता है कि ये जो SCO के मुमालिक मुल्क हैं इनके अंदर आपस में दोस्ती होनी चाहिए और दोस्ती के साथ इनके अंदर पीपल टू पीपल एक्सचेंज होने चाहिए। और एक्सचेंज के लिए ये होना चाहिए कि आर्टिस्ट, प्लेयर्स और ये जो सकाफती ताइफे हैं इनका तबादला होना चाहिए। तो इनकी हालत तो ये है कि इन्होंने क्रिकेट की ग्राउंड में हाथ तक मिलाने से मना कर दिया अपने कप्तान को। तो ये स्पोर्ट्स की, ये इनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी। और दूसरा बात ये कि जयशंकर ने, यानी ये कोई मामला था ही नहीं वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि इंडिया को ये हक हासिल है कि वो अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करे। हमने अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ किया और आइंदा भी करेंगे। यानी पाकिस्तान को एक सीधी उन्होंने वार्निंग दी कि हम दोबारा भी पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। हालांकि SCO के प्लेटफॉर्म पे ऐसी बात करना ही बहुत मायूब था। और दुनिया का जो सबसे बड़ी इंतहा पसंदी इस SCO का फोरम जो है उसके चार्टर में शामिल है,
تو سب سے بڑی انتہا پسند ریاست تو اس وقت جو بی جے پی ہے جس کے اندر حکومت چل رہی ہے، ہندوتا ہے، وہ انڈیا خود بنا ہوا ہے. دنیا کی سب سے خطرناک، سب سے زیادہ انتہا پسند سٹیٹ جو ہے وہ میں تو سارے دنیا نے بھی ہندوؤں کو نہیں ثبوت تو کہتا، دے دی نا لیکن ذوالفقار یہ جو ان صاحب، کے دنیا نے بھی 20-25 ثبوت دے دیے کروڑ کہ ان کے کراس لوگ ہیں. بارڈر اور دوسرے ممالک میں ٹیررزم کی جو ایکٹیویٹیز کیری آؤٹ کی گئی ہیں یا بھارت کی جانب سے، وہ جاسوسی ہو یا پھر مختلف تحریکوں کے سربراہان ہیں ان کو قتل کرنا ہو، دوست ممالک کے اندر موجود لوگ بھارت کے لیے، اسرائیل کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے گئے، اور یہ تو ثبوت بھی موجود ہیں. اور بھارت کی کشمیر تو کے اندر جو ظلم کر ایکسپوز رہا ہوا ہے، نا سریعام. پنجاب کے اندر جو ظلم کر رہا ہے رضوان، یہ سب چیزیں سامنے دنیا کے. جی اب قربان بلوچ صاحب، اب یہ جو پاکستان رشیا صورتحال، پاکستان رشیا تعلقات کا فروغ ہے، ہم نے دیکھا کہ اس میں جو ایک نئی جہت آئی ہے اس دورے کے دوران، صدر پوٹن سے ہونے والی ملاقات اور وہاں پر رشین قیادت سے ہونے والی ملاقات، پاکستان رشیا تعلقات مزید بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جی رضوان، ایک ہوتی ہے ایکٹیو ڈپلومیسی، لیکن پاکستان اس وقت ویری ایکٹیو ڈپلومیسی موڈ میں ہے، اور دنیا میں کوئی فورم نہیں ہے جہاں پاکستان کی متحرک طریقے سے نمائندگی نہیں ہوتی. اقوام متحدہ کا فورم ہو غزہ کے حوالے سے، پاکستان وہاں ہے، اور عرب کنٹریز، مسلم ممالک کی اگر کوئی کانفرنس ہے، پاکستان کا کردار ہے. اور اس خطے میں رشیا کے ساتھ، اور چین تو برادر ہمارا ملک ہے. اب اگر ہم اسی ہفتے کی بات کریں تو تقریباً 3 جو فارن ڈگنیٹریز ان کی ٹیمز یہاں اسلام آباد میں موجود تھی. جی بالکل. اردن کے بادشاہ عبداللہ دوئم یہاں موجود تھے، 2 دن اس کی پاکستان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. جی، اور اس کے ساتھ ساتھ تاجکستان کے وزیر دفاع یہاں موجود تھے، اور رشیا کی ایک قربان بلوچ صاحب، سفارتکاری کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو مختلف سیگمنٹس ہیں، خاص طور پر اسٹوڈنٹس، نوجوانوں کے ساتھ انٹریکشن، یہ بھی بہت ضروری ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مارکہ حق کے بعد. سعید شرازی، آج قائد اعظم یونیورسٹی کے طلبہ اور اساتذہ کے ساتھ نشست ہوئی DGISPR کی، اس کا کیا احوال ہے؟ کتنی اہم یہ نشست تھی اور اس کا آؤٹ کم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ رضوان، بات کریں DGISPR کی تو بڑے وہ مؤثر انداز میں ریاستی بیانیہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اور خاص کر کے نوجوان نسل کے لیے یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو یونیورسٹیز کے ہیں، اور وہ مسلسل یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، یہ کوئی پہلی یونیورسٹی نہیں ہے، اور وہاں پہ جا کے بڑے کھلے ڈلے، یہ کہا جاتا ہے جی پریس کانفرنس میں صحافی ہیں، یہ سوال کرتے ہیں جی فلاں سوال، بڑے کھلے ڈلے اوپن فورم ہوتا ہے تمام لوگوں کے لیے. میری اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی جو مختلف یونیورسٹیز کے تھے، جب وہاں پہ DGISPR گئے تو انہوں نے بڑے مؤثر انداز میں اس بیانیے کو، یا بیانیہ تو میں نہیں کہوں گا، ایک پراپیگنڈا جو ہے جو ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف جو پروان چڑھایا جا رہا، اس کو انہوں نے بالکل آپ یہ کہ ناک آؤٹ کیا. اور بڑے تند و تیز سوال بھی ہوتے ہیں، بڑی خندہ پشیرنی کے ساتھ DGISPR ان کا جواب دیتے ہیں، اور ایک ایک چیز کو مائنیوٹلی جو ہے وہ اس کا جواب دیتے ہیں. اور یہ کوئی اس طرح کا نہیں ہوتا کہ کوئی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی پہلے کوئی رجسٹریشن کی جاتی ہے یا کوئی مخصوص اسٹوڈنٹس بیٹھ سکتے ہیں. عزیز، یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے. اسی پر ہم ذوالفقار علی مہتو صاحب سے بھی جانیں گے کہ جو خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جو ریاست دشمن عناصر ہیں، پاکستان دشمن عناصر ہیں ان کی جانب سے، اس خلیج کو ختم کرنے کے لیے یا اس پروپیگنڈے کو نیگیٹ کرنے کے لیے یہ جو اقدام ہے طلباء کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، یونیورسٹیز کے ساتھ نشست کا، یہ کتنا اہم ہے؟ یہ بہت اہم ہے رضوان، اور میں جو ہے وہ جنرل احمد شریف صاحب کی مجھے وہ بریفنگز یاد ہیں جب پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا. یہ مئی 2025 میں اس جنگ کے دوران جو انڈیا کے تمام میڈیا نے، یعنی 1.5 ارب کی پاپولیشن کا ملک ہے اور اس کے اندر ہزاروں چینلز ہیں اور انٹرنیشنلی بہت کنیکٹڈ ہیں، بہت پیسہ لگاتے ہیں، بڑی لابنگ کرتے ہیں، تو اس ساری کی ساری ان کی لابنگ کو، اس سارے پروپیگنڈے کو جنرل احمد شریف صاحب نے جو اپنی بریفنگ تھی انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بھی اور دوسری بھی، اپنی سچائی کے ساتھ اس طرح سے اس انڈین پروپیگنڈے کو نگیٹ کیا کہ وہ سارے کا سارا زمین بوس ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سچ سچ ہوتا ہے،
اور جھوٹ اور وہ ہوتا تو ہے۔ خود ہنسی کا پاکستان کے دشمن عذرائے internally and externally خیز قرار جو دیا بھی بہت سارے propaganda بھارتی کرتے لوگوں ہیں، نے بھی، جس طرح سے انڈین میڈیا نے جو کردار رہا مارکہ حق کے دوران اور ان کے مطابق آپریشن سندور کے۔ آخر میں ہم کچھ بات کریں قربان بلوچ صاحب، الیکٹرو بسز کا ایک اور فیز شروع ہو گیا راولپنڈی میں، وزیر اعلیٰ پنجاب نے اہم خطاب بھی کیا ہے، موسمی تبدیلی کے چیلنجز ہوں، پاکستان کے لوگوں کو سہولیات کی فراہمی ہو، اس منصوبے کو اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس طرح سے چیزیں یکجہتی سے اور ایک پیج پہ جو قیادت کام کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے۔ میں نے آپ کا ایک سوال سنا کہ وہ جو خلیج پیدا کرنے کی کوششیں اور یہ چیزیں عناصر، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ان سارے مراحل سے اب گزر گیا ہے۔ اب اس طرح کی چیزیں پاکستان کی ڈپلومیسی پر، پاکستان کی جو پالیسیز ہیں، پاکستان کے جو فیوچر جو پلان ہیں، ان کو متاثر کرنے کی کوئی امکانات مجھے ایز اے جرنلسٹ نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ساری چیزیں ایک پیج پر اور مشاورت کے ساتھ سیاسی قیادت اور ادارے جس طرح سے کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، تو آنے والے دنوں میں مزید چیزیں سینچورائز ہوں گی، جس طرح اب 27ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے اور اس کے جو امپیکٹس آنے والے دنوں میں پڑیں گے، یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے فیوچر کے لیے بہت ایک شاندار ایک مستقبل دکھائی دے رہا ہے۔ بہت شکریہ قربان بلوچ صاحب۔ ڈاکٹر اعجاز صاحب اس سے قبل ہمارے ساتھ موجود تھے، سید اون شیرازی آپ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود رہے، اور ذوالفقار صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود رہے۔ پروگرام میں اور آپ سے آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان رضوان علی احمد کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔